نارمل ملک۔ حکیم بابر میرے پرانے دوست ہیں۔ میرے ایک بزرگ دوست ہوتے تھے شیخ عبدالحفیظ، میں انہیں بابا جی کہا کرتا تھا۔ وہ رمل کے ساتھ ساتھ زندگی کے بھی ماہر اعظم تھے۔ شیخ صاحب نے زندگی کے ہر موڑ پر میری رہنمائی کی۔ وہ انتقال کر گئے ہیں، لیکن میں روزانہ سونے سے قبل ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حکیم بابر کو شیخ صاحب میرے پاس لے کر آئے تھے۔ میں ٹھیک ٹھاک مردم بیزار ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں کسی کو اپنے قریب ٹکنے نہ دوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول، میں نے زندگی کو غیر ضروری مصروف کر رکھا ہے۔ صبح سے لے کر رات 2 بجے تک مصروفیت چلتی ہے، لہٰذا اتنی مصروفیت میں نیا تعلق بنانا اور نبھانا دونوں مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوم، ہر انسان کے تعلقات کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ آپ فرض کریں آپ کے پاس 5 سیٹس کی گاڑی ہے، آپ اس کار میں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ بٹھا لیں گے؟ آپ بہت بڑا تیر چلا لیں تو بھی آپ گاڑی میں 6 سے زیادہ لوگ نہیں ٹھونس سکیں گے۔ تعلقات کی گاڑی کی بھی لمٹ ہوتی ہے۔ اگر سیٹیں پہلے سے فل ہیں تو پھر آپ نئے لوگوں کے لیے گنجائش کیسے پیدا کریں گے؟ میرے تعلقات کی گاڑی بھی مدت پہلے فل ہو گئی تھی، اس میں نئے لوگوں کی سپیس موجود نہیں۔ اور آخری بات، میری عمر 50 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اس عمر میں تعلقات بنائے نہیں جاتے، ان سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے حکیم بابر سے بھی جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دروازے کے ساتھ لٹکا رہا، لہٰذا میں ہمت ہار گیا، اور یہ اب گاڑی کے اندر بیٹھا ہے۔ حکیم صاحب ہمارے ٹور میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ 3ری مرتبہ ہمارے ساتھ ازبکستان گئے۔ ہم بخارا شہر پہنچے تو حکیم صاحب نے کاسٹیوم کی دکان سے بادشاہ کا لباس، تاج اور تلوار کرائے پر لے لی اور بادشاہ بن کر بخارا کے مینار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ حکیم صاحب کی ناف تک سفید داڑھی ہے۔ لوگ اتنی لمبی داڑھی کا بادشاہ دیکھ کر ٹھٹک گئے اور دھڑا دھڑ ان کے ساتھ تصویریں بنانے لگے۔ میں انہیں ساتھ لے کر آہستہ آہستہ بخارا کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ ہم جب بخارا کے قدیم حمام کے قریب پہنچے تو ہمیں فون آ گیا، کاسٹیوم کے مالک نے پولیس بلا لی ہے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو دکاندار نے بتایا ازبکستان میں کوئی شخص چاقو یا چھری لے کر بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جبکہ آپ لوگ پوری تلوار لے کر سڑک پر گھوم رہے ہیں۔ یہ قانوناً جرم ہے، چنانچہ فوراً واپس آئیں اور تلوار جمع کرائیں، ورنہ پولیس کیس بن جائے گا۔ ہم فوراً واپس پلٹے، دکاندار سے معذرت کی اور اس کی تلوار اور کاسٹیوم واپس کر دیا۔ ہمارے گروپ کے لیے یہ تجربہ حیران کن تھا۔ دوسرا تجربہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ازبک لوگ مذہبی ہیں، یہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ریسٹوران میں ڈانسنگ فلور تھا۔ ڈنر کے وقت ریسٹوران میں ڈی جے میوزک بجاتا تھا اور خواتین اور مرد کھڑے ہو کر ڈانسنگ فلور پر ڈانس کرتے تھے۔ ریسٹورانوں میں بیلی ڈانس بھی معمول ہے، تاہم آپ کو سڑکوں، چوکوں اور چوراہوں میں ڈانس اور میوزک کی آواز نہیں آتی۔ سوسائٹی باہر سے مکمل پرامن ہے۔ یہ ملک ایک سائیڈ سے پورا مذہبی ہے۔ حکومت پرانی مسجدوں کو بحال کرتی چلی جا رہی ہے۔ تاشقند کی ایک مسجد کی چھت پر سونے سے پورا قرآن مجید تحریر ہے، اور یہ کارنامہ روس کے ایک ازبک ارب پتی تاجر نے سر انجام دیا۔ ہمارے پورے ملک میں ایک بھی ایسی مسجد نہیں جس میں سونے سے پورا قرآن مجید تحریر ہو۔ ازبک حکومت پرانے مدارس کو بھی ایکٹیو کر رہی ہے، ان میں باقاعدہ مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، اور نوجوان مفتی بننے کے بعد درس و تدریس کرتے ہیں اور مساجد میں امامت کے فرائض بھی نبھاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازبکستان میں ڈسکوز بھی ہیں، پبز بھی اور شراب کی دکانیں بھی، تاہم کوئی شخص سڑک یا عوامی مقام پر شراب نوشی نہیں کر سکتا۔ ملک میں جس طرح عبادت صرف عبادت خانوں یا گھروں پر کی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح شراب نوشی بھی ریسٹوران، پب یا گھر میں ہو سکتی ہے۔ سڑک یا عوامی مقامات پر شراب نوشی پر پابندی ہے۔
آپ کو سڑکوں پر فوجی گاڑیاں یا پولیس بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کی جاتی ہے۔ ٹریفک سگنل اور زیبرا کراسنگ سے 15 فٹ کے فاصلے پر سڑک پر سفید لائنیں لگی ہیں۔ تمام گاڑیاں ان لائنوں سے پیچھے رکتی ہیں، چنانچہ سگنل اور زیبرا کراسنگ دائیں اور بائیں دونوں جانب سے 15 فٹ خالی ملتی ہے تاکہ اسے کراس کرنے والے لوگ اطمینان سے سڑک کراس کر سکیں، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ لوگ اچھے مسلمان ہیں؟ یہ 100% اچھے اور کھرے مسلمان ہیں۔ صفائی اگر نصف ایمان ہے تو آپ کو پورے ازبکستان میں 100% صفائی ملے گی۔ ہمیں کسی موڑ، چوک یا گلی میں کچرا نظر نہیں آیا۔ اور اگر اخلاق، عاجزی، مروت، مہمان نوازی اور ایمانداری بھی ایمان ہیں تو پھر آپ کو ازبکستان میں یہ تمام تر عناصر بھی پوری طاقت کے ساتھ ملیں گے۔ پیچھے رہ گئی شراب اور ڈانس تو یہ لوگوں کے ذاتی فعل ہیں، اور کسی کو کسی کے کسی بھی قسم کے ذاتی فعل پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کو کم یا زیادہ مسلمان ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تمام عوام قانون، روایات اور اخلاقیات کی پابندی کرتے ہیں، اور بس لہٰذا ہم ازبکستان کو ایک نارمل سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسی نارمل سوسائٹی جس میں عبادت اور رقص دونوں سہولتیں دستیاب ہیں۔ لوگ جو راستہ اختیار کرنا چاہیں انہیں مکمل آزادی حاصل ہے، جبکہ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایب نارمل سوسائٹی ہیں۔ ہم ایک سائڈ پر مذہب کے نام پر لوگوں کو جلا دیتے ہیں، حروف تہجی کی قمیض پہننے پر خاتون کو بازار میں یرغمال بنا لیتے ہیں، گورنر سلمان تاثیر کو گولی مار دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی شراب ایوارڈ حاصل کرتی ہے۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن دوسری طرف اداکار ساجد حسن کا بیٹا ساحر حسن کوریئر کمپنیوں کے ذریعے ہر ماہ 2.5 کلو ویڈ منگواتا تھا، اور یہ اسے 10,000 روپے فی گرام کے حساب سے فروخت کرتا ہے۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن چرسی اور ہیروئنچی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں جہاز ملیں گے، اور ان جہازوں کو روزانہ کی بنیاد پر نشہ بھی دستیاب ہوگا۔ ہمارے ملک میں مذہبی تہوار اتنے جوش اور جذبے سے منائے جاتے ہیں کہ حکومت انٹرنیٹ، فون اور سڑکیں بند کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ایمانی کا یہ عالم ہے کہ لوگ جعلی آب زمزم بیچتے ہیں، خوراک اور ادویات میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور آپ کو پورے ملک میں خالص دودھ، دہی اور گھی نہیں ملتا۔ گوشت اور مرغی کی کوالٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ایک سائڈ پر ماتھے پر محراب کا نشان بنوا لیتے ہیں، اور دوسری سائڈ پر ہم بھکاریوں کو سعودی عرب اور دبئی بھجوا دیتے ہیں، اور یہ وہاں مانگ مانگ کر ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ ہمارے تمام ایئرپورٹ سے روزانہ ہیومن سمگلرز اور سمگلر منشیات کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں۔ ہماری عدالتیں اور جج عوام کو انصاف دینے کی بجائے ایک دوسرے کو خط لکھتے رہتے ہیں۔ پولیس جرائم کنٹرول کرنے کی بجائے اپوزیشن کو ڈنڈا ڈولی کرتی ہے، اور فوج سرحدوں کی حفاظت کی بجائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کنٹرول کر رہی ہے، اور پیچھے رہ گئی حکومت تو یہ ترقیاتی کاموں کی بجائے فارم 47 کی دھوتی سنبھال کر بیٹھی ہے۔ چنانچہ آپ اس ملک میں کوئی ایک چیز نارمل دکھا دیں، پورے ملک میں نماز کے وقت آدھ گھنٹہ اذان کی آواز آتی ہے، اور دوسری طرف پاکستان گندی فلمیں اور گندے کلپس دیکھنے میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ وزیر اعظم ہر 3 سال بعد اپنے باس کا انتخاب کرتا ہے اور پھر 1 پیج پر فخر کرتا ہے۔ کیا یہ رویے نارمل ہیں؟ کیا ہم ایک نارمل ملک ہیں؟ ہم اگر واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو نارمل کرنا ہوگا، ملک کو بھی دوسرے نارمل ملکوں کی طرح ایک نارمل ملک بنانا ہوگا۔ اداروں کا جو کام ہے انہیں اس کام پر لگانا ہوگا۔ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، اسے بیانیے کی جنگ سے نکال کر سرحدوں پر آنا ہوگا۔
الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے، اس سے فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا کام لینا ہوگا۔ پولیس کا کام جلسے اور جلوس روکنا نہیں، اسے اس کام سے نکال کر جرائم کنٹرول کی طرف واپس لانا ہوگا۔ اور عدالتوں کا کام ہمیں انصاف دینا ہے، ہمیں ان سے بھی صرف یہی کام لینا چاہیے۔ مرضی کی عدالت اور مرضی کے ججوں کا کھیل اب اس ملک میں بند ہونا چاہیے، اور شہروں کی صفائی ستھرائی اور انتظام و انصرام بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ایک ہی بار یہ ادارے بنا کر انہیں یہ اختیار بھی دینا ہوگا۔ حکومتیں اور ادارے پوری دنیا میں ون پیج ہوتے ہیں، ہمیں اس بخار سے بھی آزاد ہونا ہوگا۔ اور عوام کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، لوگ کرکٹ کھیلیں یا ڈانس کریں یا پوری رات مسجدوں میں گزاریں، یہ فیصلہ بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ریاست یا معاشرے کو اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، ملک میں اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہونی چاہیے، عوامی اسلحے پر بھی اور سرکاری اسلحے پر بھی۔ آپ کو اس وقت مسجد سے لے کر سپریم کورٹ تک ہر عمارت کے سامنے مسلح گارڈز نظر آتے ہیں۔ کیا یہ رویہ نارمل ہے؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج نارمل ملک دکھائی دینا ہے۔ ہم نے جس دن اسے نارمل ملکوں جیسا نارمل بنا لیا، اس دن یہ ملک بھی بن جائے گا اور یہ ترقی بھی کر جائے گا، ورنہ یہ ایب نارمیلٹی ہمیں دلدل میں گری بس کی طرح آہستہ آہستہ نگلتی چلی جائے گی۔